السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے فیس بک لائیو سیشن کے ساتھ میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جن کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام پنجاب فے سے، اور یہ جنرل سیکرٹری ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق ہے، اور ان کے گھرانے کا خاص تعلق ہے۔ دونوں خاندانوں کا آپس میں پرانا اور گہرا تعلق ہے، پچھلے 6 دہائیوں سے یہ تعلق دار ہیں، اور پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں مولانا محمد صفی اللہ صاحب ہمارے مہمان ہیں آج کے۔ ان سے گفتگو کریں گے، پارٹی کی سیاست، قومی سیاست اور ان کے معاملات اور ان کی زندگی کی کہانی سنیں گے۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق شہباز صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ آپ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا۔ یہ بتائیے کہ جتنے بھی سیاست جی، دان ہیں جو سامنے آتے ہیں، ہر ایک کی کہانی ہے۔ آپ کی زندگی کی کہانی کیا ہے؟ آپ نے عملی سیاست میں کب قدم رکھا؟ بنیادی طور پر ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ حضرت والد گرامی حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ شروع سے جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور بہت ہی قریبی اور اعتماد کا تعلق تھا۔ 1968 میں 62 میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت طلباء اسلام کی بنیاد بھی یہاں بکر میں سب سے پہلے رکھی تھی، اور اس طرح حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہاں دعوتیں دیں، اور اس طرح اس پورے ضلع میاں والی تھا تو یہاں پر بہت بڑے پروگرام بھی کروائے، اور اس وقت سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1970 پھر اس کے بعد بھی الیکشن میں حصہ بھی لیا، صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اور پھر 2007 میں بھی، اس کے 1997 میں بھی انہوں نے حصہ لیا الیکشن میں، اور پھر اب 2002 کا الیکشن تھا، اس کا ایک ضمنی الیکشن 2003 میں ہوا، اس میں میں نے قومی اسمبلی کا ضمنی الیکشن میں حصہ لیا، اور اب 2013 میں بھی، اور پھر اب 2018 میں بھی میں نے صوبائی اسمبلی میں کے لیے جو ہے نشست پر الیکشن لڑا ہے جمعیت علماء اسلام متحدہ مجلس عمل کی طرف سے۔ اور اس وقت میں جمعیت علماء اسلام کا جنرل سیکرٹری ہوں صوبہ پنجاب کا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوبہ پنجاب کے 10 سال امیر رہے، اور اس کے بعد تاحیات وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سرپرست رہے۔ تو آپ کے والد صاحب تو سرپرست رہے جمعیت علماء اسلام کے، اور پھر ان کا مفتی محمود صاحب کے ساتھ اتنا تعلق تھا، اور یہاں تک کہ دیکھیں کہ اس کی جو جماعت کی بنیادیں ہیں ان میں بھی آپ کے خاندان کا بنیادی کردار ہے۔ تو کیسے آپ دیکھتے ہیں جب مفتی محمود سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں قیادت منتقل ہوتی ہے، ان کو کیسا اور کیا کنٹراسٹ، کیا مختلف ہے اگلی نسل میں جب یہ ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مختلف نہیں ہے، ایک تسلسل ہے جو وراثت میں منتقل ہوتا چلا رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے آگے جو ہے یہ سلسلہ اور یہ کاز اور یہ جد و جہد، یہ دین کے اور ایک نظام کی تبدیلی کی سیاسی یہ جد و جہد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو منتقل ہوئی، اور اسی طرح ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ ہمیں منتقل ہوا ہے، اور ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے اس جد و جہد کے لیے ہماری زندگی جو ہے اس پر لگائے رکھے، اور اسی پر ہمیں موت نصیب ہو۔ تو آپ کا یہ جو بکر میں خود آپ تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے، اس کی بھی بتائیں کیا تاریخ ہے، والد صاحب نے قائم کیا، کتنے دیر ہو گئی ہے، اور آپ کے پاس کوئی تنظیم المدارس کا بھی کوئی ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ جی ہاں، جامع قادریہ کے نام سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں علاقہ بکر میں سب سے پہلے بڑے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی اور ابتدا کی۔ جنوری 2000 میں اس کا آغاز ہوا، اور
دسمبر 2015 کو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہ اس ادارے کے محتمم اور سربراہ رہے۔ ان کے وفات کے بعد یہ ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آئیں، اور اب تک یہ سلسلہ چل رسول عربیہ جو مدارس کے ایک پاکستان کے سطح کی بہت بڑی تنظیم ہے، میں یہاں پر ضلع بکھر میں اس کا مسئول اور ذمہ دار ہوں، اور نگران ہوں تمام مدارس کا۔ تو مولانا میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں پنجاب کی۔ پنجاب میں جے یو ایف اے کو اس طرح سے مقبولیت کیوں نہیں حاصل جو دوسرے صوبوں میں حاصل ہے؟ دیکھیے جی، پنجاب ملک آبادی کے اعتبار سے ملک کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے۔ 60% آبادی اس صوبے کے اندر ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جمعیت علماء اسلام پنجاب میں جس طرح جد و جہد کر رہی ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے، لیکن اس پنجاب کے صورتحال دوسرے صوبوں سے کچھ تھوڑی سی مختلف بھی ہو جاتی ہے، کہ یہاں پر جس طرح صنعت کار یا جاگیردار سسٹم موجود ہے یہاں، اور پھر لوگوں کا ایک برادری سسٹم بھی موجود ہے، اس بنا پر ایک سیاسی طور پر لوگوں کے اپنے پرانے سلسلے چل رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کا آغاز یہاں پر سیاسی میدان میں اگرچہ تاخیر سے ہوا، لیکن اب بہت حد تک آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والی بلدیاتی الیکشن میں جمعیت علماء اسلام یہاں پر پنجاب کے اندر اپنا بھرپور جو ہے کردار ادا کرے گی، اور بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی تک کی جو کارکردگی ہے یہ پنجاب میں، ویسے تو جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ لوگ کیا مسائل ہیں جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے، کیا بیریئر ہے جس کی وجہ سے عوام آپ لوگوں پہ ٹرسٹ تو کرتی ہے لیکن ووٹ نہیں دیتی؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا یہاں پر چونکہ آبادی کے تناسب سے یہاں پر جماعتیں بھی بہت زیادہ ہیں دوسرے صوبوں کی نسبت میں سمجھتا ہوں، اور اس طرح لوگ جو ہے تقسیم ہو جاتے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر مذہبی طبقہ بھی وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے، اور وہ بھی یکسو نہیں ہو پاتا۔ اس اور پھر دوسری میں اس بات کا یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں پر علماء اگر میدان میں نکلیں اور وہ سیاسی جہد میں شریک ہوں، عوامی مسائل میں اگر دلچسپی لیں، تو انشاءاللہ یہاں بھی انقلاب آ سکتا ہے اور بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی یہاں پر یہ انشاءاللہ یہ جد و جہد ہے کہ ہم جو ہے اس میدان میں آگے بڑھیں، اور اس وقت تک ہم بہت حد تک آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم کافی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے حالات جمعیت علماء اسلام کے حق میں ہوں گے۔ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا، آپ لوگوں نے بڑا وہاں پر بیٹھے بھی رہے کئی دن، تو کیا قیادت نے کیا بتایا کہ ہم یہاں جی سے جا آواز آ کے رہی رہے ہیں، مقصد کیا تھا؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مولانا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مولانا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے۔ جی میں نے کہا جی جو آپ کا دھرنا دیکھیے تھا جی، اسلام آباد والا۔ آزادی مارچ، جی جی آواز آ رہی ہے۔ جی 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 ٹھیک۔
آواز شاید نہیں آ رہی. جی آ رہی ہے، آپ بولیے بات کیجیے. جی، آزادی مارچ جو ہمارا تھا، اور جس میں ہم ایک بہت بڑا ہم نے اجتماع کیا اسلام آباد میں، اور وہاں پر ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ موجودہ حکمران جو ہیں یہ ایک ناجائز طریقے سے قوم پر مسلط ہوئے ہیں، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور قوم کو ایک پورا اختیار ملنا چاہیے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کا، اور وہ آزادی کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اپنی رائے دیں، اور اس